قاضی فائز عیسیٰ چلے گئے تو کیا حکومت کمزور ہو جائے گی؟ 26ویں آئینی ترمیم کے پیچھے چھپے اصل مقاصد کیا ہیں؟ بہت سے چہرے بے نقاب ہو گئے۔ حامد میر کا کالم۔ سینئر صحافی حامد میر نے اپنے کالم میں 26ویں آئینی ترمیم کے پیچھے چھپے ہوش ربا حقائق سے پردہ اٹھا دیا۔ انہوں نے سخت الفاظ کا استعمال کرتے ہوئے لکھا ہے کہ کسی کو اچھا لگے یا برا، سچ تو یہ ہے کہ پچھلے کئی دنوں سے اسلام آباد میں جو کچھ ہو رہا ہے اس نے پارلیمنٹ، عدلیہ اور میڈیا سمیت پاکستان کے تمام ریاستی اداروں کی ساکھ کو مجروح کیا ہے۔ پوری قوم 25 اور 26 کے کھیل میں پھنسا دی گئی ہے۔ حامد میر نے دعویٰ کیا ہے کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے 25 اکتوبر کو ریٹائر ہونا ہے۔ شہباز شریف حکومت کا خیال ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ چلے گئے تو حکومت کمزور ہو جائے گی۔ انہوں نے حکومت کو بچانے کے لیے 25 اکتوبر سے پہلے 26ویں آئینی ترمیم منظور کرانے کے لیے سر دھڑ کی بازی لگا دی۔ سینئر صحافی نے 26ویں آئینی ترمیم سے متعلق حیران کن تجربہ پیش کرتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ 25 اور 26 کے اس منحوس کھیل میں بہت سے چہروں کے نقاب اتر گئے۔ کسی کی جمہوریت پسندی فراڈ نکلی اور کسی کی آئین پسندی ڈرامہ نکلی۔ کچھ ایسے بھی تھے جن کو میں فصلی بٹیرے اور بکاؤ مال سمجھتا تھا، لیکن اس کھیل میں جسمانی تشدد کے باوجود انہوں نے اپنے ضمیر کا سودا نہیں کیا۔ حامد میر نے انکشاف کیا کہ 26ویں آئینی ترمیم کا ابتدائی مسودہ دیکھا تو یقین نہیں آیا کہ یہ اعظم نذیر تارڑ نے تیار کیا ہوگا، جن کو میں پہلی دفعہ عاصمہ جہانگیر کے ساتھ ملا تھا۔ یہ مسودہ پاکستان میں غیر اعلانیہ مارشل لا لگانے کے مترادف تھا۔ یقین نہیں آ رہا تھا کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی آئینی عدالت کے نام پر بنیادی انسانی حقوق معطل کرنے پر راضی ہو گئیں۔ بھلا ہو مولانا فضل الرحمان کا، جنہوں نے 26ویں آئینی ترمیم کے ابتدائی مسودے کو مسترد کر دیا اور تحریک انصاف ان کی جمہوریت پسندی اور استقامت کے گیت گانے پر مجبور ہو گئی۔ کالم نگار کے بقول مولانا فضل الرحمان نے آئینی عدالت کی جگہ آئینی بینچ کی تشکیل پر بلاول بھٹو زرداری کو راضی کیا۔ آئینی بینچ پر اتفاق کا مطلب یہ تھا کہ قاضی فائز عیسیٰ کے لیے نئی نوکری کا بندوبست نہیں ہو سکے گا۔ مسلم لیگ نون نے یہ کڑوا گھونٹ تو پی لیا، لیکن پھر جسٹس منصور علی شاہ کا راستہ روکنے کے لیے آئینی ترمیم کے مسودے میں تبدیلیاں کی گئیں۔ ایک دفعہ پھر وزراء نے 26ویں آئینی ترمیم کے لیے نمبرز پورے ہونے کا دعویٰ کیا اور ایک دفعہ پھر میڈیا نے ان دعووں کو ہیڈ لائنز بنا کر اپنی ساکھ کو خود تباہ کر دیا۔ حامد میر کالم میں مزید لکھتے ہیں کہ اس دوران اسلام آباد میں شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس کا انعقاد ہوا۔ اس اجلاس کا انعقاد بہت بڑی کامیابی تھی، لیکن صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف اپنی اس کامیابی کو بیچ میں چھوڑ کر بھاگم بھاگ لاہور پہنچے، جہاں نواز شریف نے مولانا فضل الرحمان کو ایک ڈنر پر مدعو کیا تھا۔ نواز شریف اس غلط فہمی کا شکار تھے کہ مولانا صاحب راضی ہو چکے ہیں اور ڈنر کے بعد مولانا صاحب ان کے ساتھ کھڑے ہو کر 26ویں آئینی ترمیم کے حق میں بیان جاری کر دیں گے۔ حامد میر نے ایک اور ہوش ربا انکشاف کیا کہ ابھی ڈنر شروع نہیں ہوا تھا کہ مولانا صاحب کے ساتھ وہاں موجود ان کے ایک ساتھی MNA کو دھمکی آمیز فون کال موصول ہوئی، جس میں کہا گیا کہ اگر آپ نے 26ویں ترمیم کے حق میں ووٹ نہیں دیا تو اس کے سنگین نتائج نکلیں گے۔ جب اس دھمکی سے مولانا صاحب کو آگاہ کیا گیا تو انہوں نے اپنے مہربانوں سے کہا کہ آپ ہمیں اپنا مہمان بنا کر دھمکیاں کیوں دلوا رہے ہیں۔ بہرحال وزیر اعظم شہباز شریف نے صورتحال کو وقتی طور پر سنبھال لیا۔ حامد میر نے اپنا تجزیہ پیش کرتے ہوئے لکھا ہے کہ آئینی ترمیم کی منظوری ملتوی ہوتی رہی اور اتوار کا دن آ گیا۔ اتوار کے واقعات میں کسی کے لیے کامیابی اور کسی کے لیے ناکامی ہے، لیکن نحوست ابھی ختم نہیں ہوئی۔ 25 اور 26 کے اس منحوس کھیل نے بڑے بڑے سیاستدانوں اور جماعتوں کو بونا بنا دیا ہے۔ رہنما رہنما نہ رہے، جج جج نہ رہے اور صحافی صحافی نہ رہے۔ کالم نگار کے مطابق مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی مل کر اپنے جج کو بچانے اور تحریک انصاف کے جج کو راستے سے ہٹانے میں سرگرم نظر آئیں۔ تحریک انصاف نے بار بار لوگوں کو سڑکوں پر لا کر حکومت کو دباؤ میں لانے کی کوشش کی، لیکن ناکام رہی۔ البتہ تحریک انصاف کے اراکین قومی اسمبلی کی ایک بڑی اکثریت نے پشاور میں پناہ لے کر اپنے ضمیر کو فروغ سے بچا لیا۔ حامد میر نے یہ انکشاف بھی کیا کہ میں پنجاب سے تعلق رکھنے والے ایسے کئی اراکین قومی اسمبلی کو جانتا ہوں جو کہتے ہیں کہ پختونوں نے انہیں اپنی پناہ میں لے کر پنجاب کے اہل ستم سے بچا کر جو احسان کیا ہے اس کے نتیجے میں پنجاب کے سیاستدان مزید بدنامی سے بچ گئے ہیں۔ اس منحوس کھیل میں ہمارے ارباب اختیار نے ووٹ حاصل کرنے کے لیے اپنی ماؤں بہنوں کی عزت کا بھی خیال نہیں کیا۔ کسی خاتون سینیٹر کے ووٹ کے لیے اس کا خاوند اغوا کر لیا، کسی کا بیٹا اغوا کر لیا۔ یہ سب قومی مفاد کے نام پر ہوا ہے اور قومی مفاد کے نام پر دھونس اور دھاندلی کا استعمال کرنے والے بھول گئے کہ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے۔ آج نہیں تو کل جھوٹ نے سامنے آ جانا ہے۔ عزت اور ذلت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ جھوٹ بولنے والوں کو کبھی عزت نہیں ملتی۔ 25 اور 26 کے منحوس کھیل میں شامل سب کردار جلد نمونہ عبرت بنیں گے۔